اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ خلق الخلق من غیر رویۃ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صلوات. گفتگو سورہ حجرات کے ذیل میں احترام رسول پر ہو رہی ہے، ادب رسول پر ہو رہی ہے، یا میں جملہ اس طرح کہہ دوں احترام معصوم میں ہو رہی ہے، ادب معصوم میں ہو رہی ہے، تعظیم معصوم میں ہو رہی ہے. وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے معصوم کی تعظیم کے لیے دلیل لے کر آتے ہیں، انہیں سورہ حجرات پڑھ کر بتا دیجئے یہ تعظیم ہم اپنے گھر سے نہیں لائے، قرآن سے لے کر آئے. معصوم کی تعظیم، معصوم کا احترام، معصوم کی تکریم، معصوم کی عزت اور معصوم کے سامنے تعظیم میں جھک جانا، یہ ہم اپنے گھر سے نہیں اللہ کی کتاب سے لے کر آئے ہیں. اور دیکھیے اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ اگر کسی کو معصوم کا ادب سیکھنا ہے تو وہ جاہلوں سے نہ سیکھے، بے ادبوں سے نہ سیکھے، بلکہ معصوم سے آ کر پوچھے معصوم کا ادب کیا ہے. اس لیے لکھنے والوں نے عجیب بات لکھی. راوی کہتا ہے میں گیا خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اور وہ کہتا ہے کہ گفتگو ہو رہی تھی، امام کھڑے ہوئے تھے، اچانک سے امام کے سامنے کسی نے جد محمد کا نام لیا. صلوات پڑھے رسول اللہ پر، اللہم صلی علی محمد. بہت توجہ سے سنیے گا. آغاز میں راوی کہتا ہے جیسے ہی کسی نے امام کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا، امام تعظیم میں جھک گئے، امام تعظیم اسم رسول میں جھک گئے. اور راوی کہتا ہے اتنا جھکے، اتنا جھکے، اتنا جھکے کہ مجھے ڈر تھا کہیں امام کا سر زمین سے نہ لگ جائے. رسول کا نام سن کر امام تعظیم میں جھک گئے. تو دیکھیے معصوم نے بتایا نا معصوم کا ادب کیا ہے. اس لیے ہماری کتابوں میں یہ ہے اور ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ ہے کہ جب بھی معصوم کا نام تمہارے سامنے لیا جائے فوراً درود پڑھو بلند آواز میں، اللہم صلی علی محمد. اور یہ بھی کہا معصوم نے کہ خبردار ہمارا نام ایسے نہ لینا جیسے ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، خبردار ایسے ہمارا نام نہ لینا. جب بھی ہمارا نام لو یا تو درود پڑھو
یا تو ہمارے نام کے ساتھ علیہ السلام کہو، یا جو بھی تعبیرات معصومین کی آئی ہیں. عرض معصوم نے ہمیشہ یہی کیا کہ خبردار، فرمایا ہمیشہ یہی کہ خالی نام نہ لینا، نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑنا ضرور، تنہا ہمارا نام نہ لینا. اور پھر یہاں تک آیا کہ جہاں معصوم کا نام لیا جائے اس محفل میں بغیر وضو کے نہ آنا. ادب دیکھیے، ابتدا میں ذرا تمہید میں، چونکہ آج آخری تقریر ہے، تھوڑی سی ادب پر گفتگو کریں اور پھر تقریر کو آگے بڑھاتے ہیں. کہا خبردار ایسے نہ آ جانا جیسے اٹھ کے تم کہیں بھی چلے جاتے ہو، بلکہ معصوم کی بارگاہ میں آنے کا بھی ادب ہے. ایک شخص جو کہ پاک حالت میں نہیں تھا اور آیا امام کے سامنے بیٹھ گیا، ایک بار چہرہ جلال سے امام کا سرخ ہو گیا اور ڈانٹ کر کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس ادب کو تم معصوم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو. کبھی بھی معصوم کی بارگاہ میں ناپاکی کی حالت میں نہ آنا، کبھی بھی خراب حالت میں بارگاہ معصوم میں نہ آنا. اپنی طہارت کو پہلے دیکھنا اور پھر بزم معصوم میں جانا. احترام سکھایا. اور اگر کہیں تم نام لکھا دیکھو ہمارا تو ایسے ہی نہیں جا کر ہاتھ لگا لینا، دیکھ لینا پہلے وضو ہے کہ نہیں ہے. اور بغیر وضو کے معصوم کے نام کو ہاتھ لگانا گناہ ہے، حرام ہے. جب تک معصوم کے نام کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک آپ کا وضو نہ ہو. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے احترام سکھایا جا رہا ہے. جب بزم میں آؤ طہارت کے ساتھ آؤ، ہاتھ لگاؤ معصوم کے نام پر، تمہارے لیے طہارت ضروری ہے. ایک ایک چیز سمجھاتے گئے. اب یہاں پر ایک لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جتنے حیدر بھائی پڑھنے والے، حسین بھائی پڑھنے والے جتنے ہیں، یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ بغیر علیہ السلام کے اور درود کے اور اس طرح جس طرح خود نام لیتے ہیں ایسے معصوم کا نام نہ لیں. یہ ممبروں پہ تو سب بغیر علیہ السلام کے پڑھے جاتے ہیں. یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس طرح نام نہ لو، اور وہ خود ہی اس طرح نام لیتے رہتے ہیں. بعض اوقات علیہ السلام نہیں لگاتے، یا جو بھی تعبیر ہے کوئی تعبیر نہیں لگاتے اور معصوم کا نام لے لیتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر ذاکر کے لیے مجبوری ہوتی ہے. مجبوری یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جلدی فی البدی عبارت پڑھتا ہوا، گفتگو کرتا ہوا، اسے جلدی جلدی آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا احترام نہیں کر رہا یا بے ادبی کر رہا ہے یا احترام نہیں کر رہا. چلیے میں ایک اور طرح آپ کو سمجھا دوں. اب شاعر بیٹھا شعر کہنے کے لیے اور اسے بحر میں معصوم کا نام لانا ہے. اب اگر وہ علیہ السلام اور درود کو ساتھ رکھے تو شعر کہنے میں مشکل ہو جائے گی، سمجھیں، ناممکن ہو جائے گا. اب سارے آپ اشعار اپنے ذہن میں لائیے اور فرض کیجئے کہ اگر شاعر نام کے ساتھ علیہ السلام یا درود یا جو بھی تعبیرات ہیں اگر وہ استعمال کرے گا تو شعر تو بحر سے ہٹ جائے گا. تو اب وہ کس طرح کہے؟ لیکن میں نے جملہ کیا کہا کہ کہنے والا کبھی بھی بے ادبی سے یہ کام نہیں کرتا، بے احترامی سے یہ کام نہیں کرتا. آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. میر انیس قلم اٹھا کر لکھنے لگے جناب سیدہ کی مدح. اب وہ کہاں جا کر بی بی کے نام کے ساتھ سلام اللہ علیہ لگاتے؟ اس لیے کہ اگر مصرے میں سلام اللہ علیہ کو باندھتے تو مصرع وزن سے ہٹ جاتا. اب کیسے احترام سمجھاتے؟ تو فوراً سے بیت میں کہا، بیت میں کہنے لگے کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں. دیکھیے یہ بتایا انیس نے کہ چونکہ دوسرے جملے میں ہم درود اور سلام اللہ علیہ مجبوری میں نہیں کہہ پا رہے، اس لیے کہ اگر کہیں گے تو مسئلہ کیا ہوگا؟
بہر سے مصرع ہٹ جائے گا، لیکن پہلے مصرے میں بتایا خبردار میر انیس کو بے ادب نہ سمجھنا. ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں احترام معصوم کا موجود ہے. تو یہ ساری باتیں جو معصومین نے سکھائیں کہ بغیر وضو کے ہمارے ناموں کو ہاتھ نہ لگانا، اور جب بھی ہمارا نام لو تو ہم پر بلند آواز میں درود پڑھنا. پڑھیے مل کے درود اور تقریر شروع کروں. باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ تو یہ بہرحال سورہ حجرات کے ذیل میں ضروری باتیں تھی جسے ہم نے عرض کر دیا. اب کل کی تقریر کہاں پر ٹھہری تھی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اور پھر اللہ نے سزا بتائی کہ اگر تم نے اپنی آواز کو نبی نہیں، نبی اور نبی جیسوں کی آواز پر بلند کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. گفتگو ہو گئی نا. اب میں اللہ سے ایک سوال کروں، پروردگار تو نے بے ادبوں کا تو ذکر کر دیا، تو نے بے احترامی کرنے والوں کو متنبع کر دیا، کیا بزم رسول میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو رسول کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتا تھا؟ تو فوراً سے تیسری آیت سورہ حجرات کی ارشاد ہوا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. سنو، بزم رسول میں کچھ ایسے بھی بیٹھتے تھے جو اپنی آواز کو رسول کی آواز سے کم رکھا کرتے تھے. اب اللہ نے تعریف کی کہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی بے ادب بیٹھے ہوتے ہوں، نہیں، کچھ ادب والے بھی ہوتے تھے جو رسول کی آواز پر اپنی آواز کو دھیما رکھتے تھے، اپنی آواز کو کم رکھتے تھے. یعنی زمانے کو سکھا رہے تھے کہ جب رسول بولے تو تم آہستہ بولو، جب رسول گفتگو کرے تو تم آہستہ گفتگو کرو. اب جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو آ گئے رسول اللہ کے پاس. یہ جو آپ نے ابھی تلاوت کی ہے آیت، کیا اس سے مراد ہم ہیں؟ سوالات شروع ہو گئے. ایک آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کیا یہ اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں. دوسرا آیا، اس نے کہا کیا ہماری تعریف ہو رہی ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں. پھر آتے رہے اور رسول کہتے رہے نہیں بھائی تمہاری بھی تعریف نہیں ہے، تمہاری بھی تعریف. ارے تمہارا ذکر پہلے ہو چکا، اب کیوں ہوگا؟ تمہارا تو پچھلی آیات میں ذکر ہو چکا، اس میں تمہارا کہاں سے ذکر آ گیا؟ تو وہ یہی سوال کرتے رہتے تھے. پھر یہ آیت کس کے لیے آئی ہے؟ توجہ، راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ سے ہر ایک آ کر پوچھتا کیا میرے لیے آئی، کیا میرے لیے آئی، کیا میرے لیے آئی؟ رسول سب کو منع کرتے. ایک بار کسی نے تنگ آ کر پوچھا پھر خود ہی بتا دیجئے یہ آیت کس کے لیے آئی ہے؟ رسول نے مسکرا کر کہا وہ جو میری نالین کو گانتھ رہا ہے، وہ جو میری آیت کو گانٹھ رہا ہے، جو میری نالین کو سی رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ آیت اسی کے لیے آئی ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، احترام رسول جوتی چرانے والوں سے نہ سیکھ. اللہم رسول کا احترام جوتی چرانے والوں سے نہیں سیکھنا، رسول کا احترام ان سے سیکھنا ہے کہ جو رسول کے لیے خاصف النال تھے. یا جملہ کہہ دوں اتنی محبت سے آپ سنتے ہیں، شاید یہی وجہ ہے جوتی پر علی کے ہاتھ لگے ہوئے تھے. جب بڑے رسول اللہ جبریل ٹھہر گئے مگر رسول کو کہا جوتیوں سمید آؤ، علی کے ہاتھ لگے. اے رسول ان جوتیوں سمیت ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. بلکہ اہل سنت کے علماء نے تو یہ تک لکھا کہ اللہ نے کہا کیا اپنی جوتیوں سے ہمارے عرش کو شرف نہ بخشو. کیا اپنی جوتیوں سے
ہمارے عرش کو شرف نہ بخشو گے؟ تو رسول اللہ نے بتایا یہ جو آیت ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اب یہاں پر رکیے اور ذرا میں آپ سے سوال کروں، قرآن نے کیا کہا؟ وہ لوگ کہ جو رسول کی آواز پر اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اللہ نے وجہ بتائی کہ یہ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تقوی کے ذریعے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا۔ بہت توجہ، دیکھیں یہ نہیں کہا کہ اللہ امتحان لے گا، کیا کہا؟ امتحان لے چکا۔ اور آیت میں ہمارے علماء نے کیا لکھا؟ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب وہ جو منبر پر بیٹھا کہہ رہا ہے کہ اگر علی کے پاس تقوی نہ ہو، توجہ، اچھا دیکھیے لگ رہا آپ نے وہ کلپ سنا ہی نہیں ہے، ہاں چونکہ نہیں سنا اس لیے آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جا کر دیکھیے گا۔ ایک شخص بیٹھا ہے منبر پر اور کہہ رہا ہے، آیت کون سی پڑھ رہا ہے دیکھیے گا، حیرت کریں گے آپ، سورہ حجرات ہی کی آیت پڑھ رہا ہے، سورہ حجرات کی 13ویں آیت پڑھ رہا ہے، جس میں ارشاد ہے اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف وہ صاحب کرامت ہے اور صاحب تعظیم ہے کہ جو تم میں متقی ہے۔ توجہ توجہ، جو تم میں متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک صاحب تعظیم ہے، اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، اکرمکم عند اللہ۔ اب یہاں پر رکھیں، اس آیت کے ذیل میں علماء اخلاق مفسرین جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم بھلے کسی کے بھی بیٹے ہو، چاہے تمہاری رشتہ داری کسی سے بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تم میں تقوی نہیں ہے تو تم اللہ کے نزدیک صاحب کرامت نہ ہوگے۔ توجہ توجہ۔ اب جب اس کی تفسیر کی اس شخص نے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس نے اسی آیت کے ذیل میں کہا کہ اگر علی کی اولاد میں تقوی نہ ہو، اور پھر اس نے کہا معاذ اللہ اگر علی کے پاس بھی تقوی نہ ہو، پھر اس نے بے ادبی کی کہ علی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا ایسی گندی بیماری سے مومنین کو محفوظ رکھے۔ توجہ توجہ، دیکھیے میں پیغام، چونکہ آج آخری تقریر ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس نے سورہ حجرات کی 13ویں آیت کو استدلال کر کے کہا کہ اگر علی کے پاس بھی تقوی نہ ہو تو بے ادبی کر کے کہنے لگا علی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یعنی جس سورے میں اللہ معصوم کا ادب سکھا رہا ہے، اسی سورے میں بے ادبی کر رہا ہے۔ اسی آیت سے خدا کی قسم انتہائی جہالت ہے۔ اس آیت کو پڑھا سورہ حجرات کی اور اس سے یہ جملہ کہا۔ اب امتحان تو میں آپ کی ذہانت کا لوں، تیسری آیت کیا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تقوی سے ان کا امتحان لے چکا۔ جب پوچھا کس کا امتحان لیا، کہا علی کا۔ جب تیسری آیت میں اللہ کہہ چکا ہم امتحان لے چکے، تم 13ویں آیت میں کہہ رہے ہو اگر تقوی نہ۔ آپ سلامت رہے بھائی۔ حیدر بھائی آپ نے توجہ کی؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے وہ پڑھنے والے نے تیسری پڑھی نہیں، ڈائریکٹ 13 پہ پہنچا۔ یعنی تیسری آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم علی کا امتحان تقوی سے لے چکے، اور پھر تم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہو کہ اگر علی کے پاس تقوی نہ ہو۔
اس کا مطلب یہ ہے تم قرآن تو پڑھتے ہو مگر معصوم کو ہٹا کے پڑھتے ہو. اور ہم مسلسل یہی گفتگو کر رہے ہیں. ان مجالس کا مقصد ہی یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر ہوگی معصوم کے کلام سے, معصوم کے کلام کے مطابق. علی کا امتحان ہو چکا اور غیروں کی تفسیر کے مطابق آپ جسے چاہے فٹ کیجئے. چلیے جملہ پھر کہہ دوں آپ کو, آپ پر اعتماد کرتے ہوئے, یہ تم ہمیشہ علی ہی کا نام کیوں لیتے ہو؟ اس مثال پہ علی کے کسی دشمن کا نام لے لیتے. دشمنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے, علی سے ڈر نہیں لگتا. بھائی کسی کا بھی نام آپ لے کر کہتے اگر ان میں بھی تقوی نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے. ہاں علی ہی کا نام ملتا ہے سب کو. دیکھیے یہ آپ اس کو دیکھیں سمجھیں, یہ خدا کی قسم یہ تکلیف ہے, یہ دل میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ ہر بری چیز میں, ارے معصوم نے تو کہا کہ بری مثال کبھی غیر پہ رکھ کر نہ دو. جب تمہیں کوئی غلط مثال دینی بھی ہو تو اپنے اوپر رکھ کر دو. تمہیں منبر سے یہ کہنا چاہیے تھا اگر تقوی میرے پاس نہ ہو تو میں جہنم میں جاؤں گا. ہر جگہ پر آپ کو ایک یہی نام ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ علی ظلم نہیں کرتے, علی جلدی سے سزا نہیں دیتے. اس لیے جسے کوئی مثال دینی ہوتی ہے وہ ان پہ رکھ کر دے دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ حجرات میں اللہ نے کہہ دیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جن لوگوں کے دل کا اللہ امتحان تقوی سے لے چکا وہ کوئی اور نہیں, یا علی ہے یا اولاد علی ہے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے 2 آیتوں میں بے ادبوں کا تعارف کرایا گیا اور تیسری آیت میں مؤدب کا تعارف کرایا گیا. اللہ صلی علی. باتیں پہنچ رہی ہیں. دیکھیے ہم آج 5ویں تقریر میں تیسری آیت پر آئے ہیں. ابھی تو بھائی 18 آیتیں ہیں سورہ حجرات کی اور آج ہم صرف تیسری پہ آ کر رکے ہیں اور ذرا سی اس پہ گفتگو کوشش کریں گے وقت میں جتنی گفتگو ہو سکی. اور اگر آپ نے میرا ساتھ دیا, آج تو ویسے بھی آخری تقریر ہے تو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ ذرا توجہ رکھیے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اور مل کے بلند آواز میں مل کے باتیں پہنچ رہی ہیں. تو اب سوال یہ ہے, یہ امتحان اللہ جو اللہ نے کہا, اللہ امتحان لیتا ہے تو یہ امتحان کیا بلا ہے, یہ امتحان کیا چیز ہے جو اللہ لیتا ہے. دیکھیے اگر میں آپ کو انبیاء کی زندگیوں سے امتحانات گنوانے لگ جاؤں تو آج کی تقریر امتحان کی نظر ہو جائے گی, لیکن ہمیں تو آگے بھی بڑھنا ہے. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں امتحان سمجھانے کے لیے اور پھر میں آگے بڑھوں. جب انبیاء کے امتحان کی بات آئی اور حضرت ابراہیم کے امتحان کا ذکر کیا اللہ نے, تو سورہ بقرہ میں کہنے لگا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اب ترجمہ سنیے. ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا چند کلموں کے ذریعے, چند کلموں کے ذریعے ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم نے ان کلموں کو تمام کیا. جیسے ابراہیم نے تمام کیا تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمہیں کائنات کا نہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں.
جیسے ہی لفظ امامت سنا ابراہیم نے سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ عہدہ میری اولاد کو ملے گا؟ تو فوراً ارشاد ہوا لا ینالو عہد الظالمین، ظالموں کے پاس امامت نہیں ہوگی، ظالموں کے پاس امامت نہیں پہنچے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہی وجہ ہے زمانہ چاہے کچھ بھی بنا لے امام نہیں بنا سکتا، قرآن کا فیصلہ۔ لا ینالو عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب یہاں پر رکیے، راوی نے امام سے پوچھا مولا وہ کون سے کلمات تھے جن کلموں کے ذریعے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا؟ اچھا دیکھیے، بات میں وزن اس وقت آئے گا جب میں اس سے پہلے کی ایک امام کی بات بتا دوں۔ امام نے کہا سنو، ابراہیم کو اللہ نے پہلے اپنا عبد بنایا، بندہ، پھر اللہ نے ابراہیم کو اپنا نبی بنایا، پھر اللہ نے ابراہیم کو رسول بنایا، پھر اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور پھر جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے امام بنایا۔ اب میں آپ سے سوال کروں، جو بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ آخر میں ملتا ہے کہ پہلے ملتا ہے؟ خود امام نے ترتیب بتائی۔ امام نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہنے لگے سنو، جب ابراہیم عبدیت میں کمال کی منزل پر پہنچے پھر انہیں نبی بنایا گیا، جب نبوت کمال پر پہنچی پھر رسول بنایا گیا، جب رسالت کمال پر پہنچی تب خلیل بنایا گیا، اور جب خلت کمال پر پہنچی تب امام بنایا گیا۔ یعنی پتا چلا امام وہی ہوتا ہے جس کے پاس ہر صفت کمال کی ہو۔ جس کے پاس ہر صفت کمال کی ہوگی اسی کو حق ہے وہ امام بنے۔ تو پھر اس نے کہا مولا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کلموں کے ذریعے، ما ہذہ الکلمات، وہ کلمے کون سے تھے جن کلموں کے ذریعے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا؟ امام مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے ہی الکلمات اللتی تلقاها آدم من ربہ، توجہ، یہ وہی کلمات تھے جو اللہ نے آدم پر القا کیے تھے، اور آدم کی ان ناموں کے صدقے میں، ان کلمات کے صدقے میں فتاب علیہ، توبہ قبول ہو گئی۔ اس نے کہا ذرا کلمے ہمیں بھی سکھا دیجئے۔ امام نے کہا پڑھ، پروردگار محمد کا واسطہ، پروردگار علی کا واسطہ، پروردگار فاطمہ کا واسطہ، پروردگار حسن کا واسطہ، پروردگار حسین کا واسطہ۔ جیسے ہی نام حسین آیا اللہ نے کہا آدم معاف کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیسے ہی نام حسین لب آدم پر آیا اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب پتا چلا کہ نام حسین کی برکت کیا ہے۔ ہاں لوگ شک کرتے ہیں یہ کون سی حدیثیں ہیں کہ ایک آنسو ٹپکا حسین پر اور سارے گناہ دھل گئے۔ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے کیونکہ وہ حسین کے ثواب کو کم سمجھتے ہیں، آدمی کے گناہ کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ بھائی جملہ محفوظ کیجئے۔ یعنی آپ کی نگاہ میں گناہ بڑا ہے مگر حسین کا فیض چھوٹا ہے۔ اس لیے اس وقت بہت بڑے آیت اللہ حیات ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی، میں نے خود اپنے کانوں سے ان کا یہ بیان سنا ہے
اور اگر آپ کہیں گے میں آپ کو یہ بیان بھیج بھی دوں گا, نیٹ پر موجود ہے, اب بیان سنیے, آپ تو سنبھال لیں گے. ہاں, اب جو نہ سنبھالے یہ حوالہ ان کے لیے ہے. جیسے ہی محرم کا چاند ہوا اور انہوں نے طالب علموں کو شہزادی معصومہ کم کے, آپ لوگ جاتے ہیں جب اللہم صلی علی محمد وعلی مل کے شہزادی کی بارگاہ میں صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد. وہاں جو مسجد بزرگ ہے وہاں پر درس ہوتا ہے بڑے بڑے علماء کا, اور درس اجتہاد ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی گئے درس لے کر اچھے سے لیا, باہر نکل کے مجتہد بن گئے. یہ درس اجتہاد ہے, اس میں حدیث کے مختلف زاویوں سے اور ہر زاویے اور جہت سے گفتگو ہوتی ہے. اب درس کس کا ہے؟ اجتہاد کا. اور بات آ گئی امام حسین کی. ہاں, اب وہ یہ جملہ کہنے لگے, محفوظ ہے ان کا جملہ, یوٹیوب پر موجود ہے. آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا سنو, اگر تم نے کسی انسان کو گناہوں میں اٹا ہوا دیکھا ہو, بہت سارے گناہ تم نے اسے کرتے ہوئے دیکھے ہو, اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ وہ تمہارے سامنے حسین کے فرش پر چلا جائے. توجہ, وہ حسین کے فرش پر چلا جائے, اب جیسے ہی وہ باہر نکلے اسے گناہگار نہ کہنا. فیض حسین ابن علی, صلوات پڑھیں مل کے محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ فیض امام حسین علیہ السلام معصوم, کل میں نے بہت تفصیل سے عرض کیا یہ معصوم کے بزم میں بیٹھنے کا اجر ہے, لیکن ہاں گنہگار ہو تو گنہگاروں کی طرح آؤ, سر کو جھکا کر آؤ, ادب کے ساتھ آؤ. اگر آ کر بے ادبی کی نا ڈبل گنہگار ہو جاؤ گے. اگر بے ادبی کی تو گناہوں میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو گفتگو کیا ہو رہی تھی کہ اللہ نے احترام سکھایا, اور تیسری آیت میں کیا کہا؟ علی کی مثال دے کر بتایا کہ علی وہ ہے کہ جو رسول کی آواز پر اپنی آواز کو دھیما رکھتے. کیوں؟ کیونکہ امتحان ہو گیا. تو گفتگو حضرت ابراہیم پر ہو رہی تھی کہ جیسے ہی امام نے کہا وہ کلمات جو آدم کو سکھائے گئے اور ان کے ذریعے توبہ ہوئی, تو جیسے ہی نام حسین آیا اللہ نے آدم کو معاف کر دیا. اب امام نے کہا جن کلمات کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہی کلمات اللہ نے ابراہیم کے سامنے رکھے اور ان کے ذریعے امتحان لیا. اور جیسے ہی ابراہیم نے امتحان میں کامیابی حاصل کی تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. یہاں تک بات پہنچ گئی. تو اب میں آپ سے سوال کروں, پروردگار تو نے آگ میں بھیجا ابراہیم کو, تب تو امام نہیں بنایا. بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دے. توجہ, پروردگار تیرا پیغمبر, تیرا نبی, تیرا خلیل جب نار نمرود میں تھا اس وقت تو نے نہیں کہا کہ ہم امام بنا رہے ہیں. اچھا چلیے, اپنی زوجہ کو اور اسماعیل کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا, تب تو اللہ نے نہیں کہا تمہیں ہم نے امام بنا دیا. توجہ دیکھیے, امتحانات سمجھیے, اور جملہ میں آپ کے حوالے کروں گا. امتحانات سمجھیے. اسماعیل کی گردن پر چھری کو رکھا, اس وقت بھی امام نہیں بنایا. اتنے بڑے بڑے امتحان لیے مگر تب تو امام نہیں بنایا. یہ امامت ملی کب؟ جب اماموں کا نام بتایا. توجہ, یعنی امامت اس وقت ملی جب اماموں کا نام بتایا.
اور جملہ آپ کے حوالے کروں، فوراً سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آگے تشریف لائے حضور. صلی اللہ. توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ؟ ہاں. تو جب اتنے امتحانات لیے، وہاں تو اللہ نے نہ کہا کہ انی جاعلک للناس اماما. یہ جیسے ہی کلمات کی باری آئی تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں امام بنایا. اب یہاں معصوم نے بتایا کہ جب آدم کے سامنے نام آئے توبہ کے لیے تو 5 تھے. ابراہیم نے ان ناموں کو تمام کر دیا جب ہی آیت میں لفظ اتمہن آیا. توجہ. کہا مولا پھر یہ تمام کیسے کیا؟ کہا آخری مہدی کا نام. صلی اللہ. توجہ کی آپ نے؟ یعنی جیسے ہی پھر کہہ دو جملہ، اگر آدم 12 کا نام لے لیتے تو امامت آدم کو بھی مل جاتی. ہاں آدم تو 5 پہ رک گئے، جو 12 تک گیا امامت اسی کو ملی. فَأَتَمَّهُنَّ پہ امام نے کہا، یعنی فَأَتَمَّهُنَّ إِلَى الْقَائِمِ. ابراہیم جو تھے وہ آخر تک گئے تو اللہ نے انہیں امامت عطا کر دی. تو پتہ یہ چلا کہ جب نبی کا امتحان ہوتا ہے اور اس منزل پر کہ جب اللہ بڑا عہدہ دے تو وہ کسی اور بات کا امتحان نہیں ہوتا، محمد و آل محمد کے ذریعے امتحان ہوتا ہے. عہدہ وہیں ملے گا جہاں امتحان ہوگا. اب دیکھیے معصوم آپ کو کیسے پیچھے چھوڑ دیتے. گفتگو ہو رہی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. آوازوں کو رسول کی سامنے دھیما وہی رکھتے ہیں اپنی کہ جن کا امتحان ہو چکا. امتحان پہ گفتگو ہے. اب سوچئے کہ جہاں ابراہیم کی امتحان کی منزل بتائی وہاں کیسے ممکن تھا کہ امام آپ کو بھول جاتے. اب امام نے آپ کا تعارف کرایا اور کیسے کروایا سنیے. مسکرائے اور کہنے لگے انا حدیثنا صعب مستصعب. یہ جو ہماری حدیثیں ہیں نا یہ بہت مشکل ہیں، بہت دشوار ہے. اور پھر اگلا جملہ کہا لا یحتملہ الا ثلاث. ان حدیثوں کا بار کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. توجہ توجہ. ان حدیثوں کا بار کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. اور پھر اگلا جملہ کہا 3 ایسے ہیں جو ہماری حدیثوں کا بار اٹھاتے ہیں، یا نبی مرسل، یا ملک مقرب، یا وہ مومن جس کا امتحان علی کے ذریعے لیا گیا. اللہم صلی علی. علامہ سید ارتضیٰ عباس صاحب تشریف فرما ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کا تعارف کروانا کسی قسم کی حاجت نہیں رکھتا، اس لیے کیونکہ آپ سب قبلہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور ان کا مجلس میں تشریف لانا یقیناً ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے. قبلہ بہت کام کر رہے ہیں، علمی اور ادبی کام مسلسل جاری ہے. پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے
اور اسی طرح قلم کے ذریعے اور زبان کے ذریعے یہ محمد و آل محمد کی خدمت کرتے رہے. ایک بار مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اب جب امتحان کی منزل آئی تو اللہ کی حجتوں نے آپ کو ساتھ رکھا. اب آپ سوچ یہ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ آخری جملہ کیا کہا کہ اللہ ہماری حدیثوں کا بار یا نبی مرسل اٹھاتا ہے یا ملک مقرب اٹھاتا ہے یا وہ جس کے دل کا امتحان علی کے ذریعے لیا گیا. حالانکہ حدیث میں لفظ علی نہیں ہے, حدیث میں یہ ہے امتحن اللہ قلبہ للایمان, میں نے ایمان کی جگہ علی کو رکھا. اب میں نے کیوں رکھا؟ میں یہاں پہ تقریر کو ذرا روک رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب تقریر یہاں رکی. اب آپ ذرا آگے کی آیت کی طرف چلیں, اس لیے کیونکہ آج تو آخری تقریر ہے اور تمام ہونی ہے. یہاں تک رکیے گا کہ میں نے ایمان کی جگہ علی کو رکھا. کیوں رکھا وہ میں آخر میں بیان کروں گا. اب تقریر کو میں ذرا آگے کی آیت کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اب آگے کی آیت, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون. اے حبیب, یہ جو آپ کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر شور مچاتے ہیں یہ انسان ہے ہی نہیں. عقل نہیں رکھتے, عقل رکھتے تو شور نہیں مچاتے. لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتے. کون رسول کے حجرے کے باہر شور مچاتا تھا؟ اگر زندگی میں نہیں نظر آیا بعد میں تو نظر آیا. سورہ حجرات میں حجرہ جناب سیدہ کا ذکر ہے. ہاں, اور اگر سورہ حجرات کا پڑھنے والا سیدہ کے حجرے کا احترام نہ کرے تو خاک ہو اس پر اور اس کی پڑھت پر اور اس کی تلاوت پر. آگے اب اس آیت پہ میں مزید گفتگو نہیں کروں گا اس لیے کہ مسلسل میں کرتا رہا. اب آئیے آگے کی آیت. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو, اگر تمہارے سامنے کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس پر فوراً اندھا اعتماد نہ کرنا, فتبینوا, تحقیق کرنا. اب دیکھیے اس کی دو تفاسیر جلدی جلدی میں آپ کو سناتا ہوں, ایک باہر سے اور ایک ہمارے یہاں سے. اگرچہ آپ کو مختلف کتابوں میں یہ دونوں حدیثیں ہمارے یہاں بھی نظر آئیں گی اور باہر بھی نظر آئیں گی. بس جلدی جلدی سنیے, میں اس پہ رکوں گا نہیں کیونکہ تقریر کو تمام کرنا ہے. اب سوال یہ ہے, یہ آیت کس فاسق کا ذکر کر رہی ہے؟ ہاں, رسول کی بز میں کون فاسق بیٹھتا تھا کہ جس فاسق کا ذکر ہو رہا ہے؟ توجہ سے سنیے بہت مختصر کر کے. کہتے ہیں وہ بنی مستلق سے ایک شخص آیا, وہاں بنی مستلق قبیلے کا سردار جس کا نام تھا حارث بن زرار خزاعی, آئے رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگا کہ ہم تک آپ کے دین کا پیغام پہنچا اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھیں. آپ اجازت دیجئے تو ہم جائیں اپنے قبیلے کی طرف اور سب کو آپ کا کلمہ پڑھائیں. رسول نے کہا ہماری اجازت ہے, جاؤ جا کے تبلیغ کرو اور ہمارا کلمہ پڑھاؤ. تو کہنے لگا یا رسول اللہ, مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ تک زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے. رسول نے کہا جو اسلام لاتا ہے پھر وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے. اس نے کہا ہم بھی دینا چاہتے ہیں. رسول نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا میں جا رہا ہوں, جب سب مسلمان ہو جائیں گے زکوٰۃ جمع کر لوں گا, آپ کسی نمائندے کو بھیج دیجئے گا, جب وہ آئے گا ہم ساری زکوٰۃ اسے دے دیں گے. وہ گیا, اس نے تبلیغ کی اور سب مسلمان ہو گئے. اب وقت آیا زکوٰۃ دینے کا تو سب نے اسے زکوٰۃ دی. اب وہ اتنی ساری زکوٰۃ لیے بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا, اب نمائندہ آئے گا, اب نمائندہ آئے گا اور اب نمائندہ آئے گا. ایک دن
رسول اللہ نے ولید بن عقبہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ذرا بنی مستلق والوں نے اپنی رقم جمع کر رکھی ہوگی زکوٰۃ کی، وہ لے کر آ جاؤ۔ یہاں سے یہ چلا۔ اب وہاں انتظار کر کر کے حارث بن ضرر خزائی تھک گیا۔ اس نے کہا اگر ایسے ہی رکھے رہے پیسے تو سب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے لیے لیے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واپس اپنے دین پہ جائے اور سارا ہم سے چھین کے چلے جائے۔ اس نے یہ سوچ کے چند جوانوں کو لیا اور ایک اونٹ پر ساری زکوٰۃ کے مال کو لادا اور چلا رسول اللہ کی طرف۔ اب اسے نہیں پتا کہ یہاں سے ولید آ رہا ہے، اور ولید کو یہ نہیں پتا کہ وہاں سے قافلہ آ رہا ہے۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ ولید کی ان لوگوں سے پرانی دشمنی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ بنی مستلق والوں سے پرانی دشمنی تھی، اور یہ پہلے ہی سے منصوبہ بندی کر کے جا رہا تھا کہ میں کسی طرح اپنا بدلہ لوں۔ اب وہ یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کیسے لوں۔ اچانک سے اسے دور سے قافلہ نظر آیا۔ جیسے ہی قافلے کو دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ حارث کا قافلہ آ رہا ہے، پہچانتا تھا پرانی دشمنی تھی۔ اب اس نے جیسے ان کے پاس ہتھیار دیکھے تو یہ ڈرا، یہ سمجھا شاید یہ ہتھیار کہیں مجھ پہ حملہ نہ کر دیں، اس لیے کہ میری تو پرانی دشمنی ہے۔ اچھا وہ ہتھیار اس لیے لے کے چلے تھے کیونکہ عرب میں بڑے چور تھے، وہ یہ ہتھیار اس لیے لے کر گئے تھے کہ اگر راستے میں کسی نے حملہ کر دیا تو ہتھیار سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اب اس نے کہا کہ بھائی یہ تو پورے ہمارے منصوبے پہ بات پوری اتری۔ یہ یہاں سے بھاگا رسول اللہ کے پاس۔ اب جب یہ پہنچا رسول اللہ کے پاس تو حلقہ رسول اللہ کے گرد لگا ہوا تھا، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آیا اور رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، جن کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ تو مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ جب میں نے بہت اصرار کیا کہ زکوٰۃ دو تو انہوں نے تلواریں نکالی اور انہوں نے کہا اب تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ بس میں بھاگ کر آ گیا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس کے رشتہ دار بھی پہلو میں بیٹھے تھے اور وہ جانتے تھے کہ پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ فوراً سے تلوار نکال کر کہنے لگے پھر تو ان پر لشکر کشی ہونی چاہیے اور ان پر حملہ ہونا چاہیے۔ ایک یہاں سے اٹھا، دوسرا وہاں سے اٹھا، تیسرا پیچھے سے اٹھا، چوتھا آگے سے اٹھا، حملہ ہوگا۔ ابھی رسول کا حکم سنا ہی نہیں اور باہر نکلنے لگے۔ اچانک سے جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے انہیں روکو، اللہ کہتا ہے اگر کوئی فاسق خبر لے کر توجہ کی آپ نے، فوراً سے آیت آئی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس پر اندھا اعتماد نہیں کرنا، اس پر فوراً سے اعتماد نہیں کرنا، اس پر تحقیق کرنا۔ اچھا دیکھیے ولید بن عقبہ کو تو آپ جانتے ہیں نا، ہاں، قرآن نے اسے کیا کہا؟ فاسق۔ اب قبلہ تشریف فرما ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں جو فاسق کے حوالے سے گفتگو ہے اس میں لکھا ہے فاسق نہ کبھی نماز پڑھا سکتا ہے، قبلہ، فاسق نہ کبھی نماز پڑھا سکتا ہے، اور فاسق کبھی بھی مسلمانوں کا رہنما نہیں ہو سکتا۔ توجہ۔ اور پھر رسول اللہ نے سزا سنائی کہ اگر کوئی فاسق کو رہنما بنائے، حاکم بنائے یا نماز پڑھائے وہ بھی فاسق ہے۔ اب جا کر تاریخ میں دیکھیے گا اس فاسق کو کوفے کا حاکم کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ ہاں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اسے کس نے رہنما حاکم بنایا؟ اور اس کی نماز کا قصہ تو جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ آیا فجر کی نماز پڑھانے، اتنے نشے میں تھا کہ لکھا یہ ہے کہ فجر کی 4 رکعت پڑھا دی۔ اب پیچھے سے
صحابہ جو تھے، تابعین جو تھے، انہوں نے کہا ارے بھائی فجر کی تو 2 رکعت ہے، یہ تم نے 4 رکعت کیوں پڑھا دی؟ تو ایک بار آنکھیں مل کر کہنے لگا اگر کم لگ رہی ہے تو 2 اور پڑھا دے، اگر تمہیں یہ کم لگ رہی ہے تو 2 اور پڑھا دیں۔ اب پتا چلا قرآن نے فاسق کہا تھا، آپ نے بنا تو دیا، پول کیسے کھلے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہاں سے پتا چلا یہ ہے فاسق۔ تو اس آیت کی ایک جو شان نزول ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، بس تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اب دوسری تفسیر سنیے اس آیت کی۔ آئیں اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ جو ماریا کا بیٹا ہے نا ابراہیم، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ واقعاً اس پہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہا وہ جو ماریہ قبطیہ کا چچا زاد بھائی ہے نا جریح، معاذ اللہ، توہین، گستاخی اور تہمت۔ اچھا دیکھیے، جس طرح رسول ولید کو جانتے تھے یہ فاسق ہے، ہاں بھائی دیکھیں، تھوڑا سا میں زور لگاؤں گا، تھوڑا آپ کو لگانا پڑے گا، ہاں تھوڑی سی گفتگو ہماری، تھوڑے سے ذہن آپ کو بیدار کرنے پڑیں گے۔ اب سب کچھ تھوڑی میں کہوں گا ممبر سے۔ اب رسول اللہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے، فوراً علی کو بلایا جائے۔ علی آئے، رسول اللہ کو جیسی آ کر سلام کیا، رسول اللہ نے تلوار اٹھائی اور کہا خذ ھذا السیف وآتنی برأس جریح، یہ تلوار لو اور علی جاؤ جریح کے پاس، اور جب تم ہمارے پاس واپس آؤ تو تنہا نہ آنا، اس کے سر کے ساتھ آنا۔ اب دیکھیے سامنے تو علی کھڑے تھے نا، ابھی فاسق والی آیت بعد میں آئے گی۔ توجہ، ابھی یہ آیت نازل ہوگی۔ علی نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کر دوں یا تحقیق کروں؟ یا رسول اللہ جا کر تلوار چلا دوں یا تحقیق کروں؟ کہا علی پہلے تحقیق کرو اور پھر قتل کرو۔ علی چلے۔ اب وہ جریح جو تھے حضرت ماریہ قبطیہ کے چچا زاد بھائی، وہ ان کے گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تک خبر پہنچ گئی کہ وہاں آگ لگا دی آگ لگانے والی نے۔ اب یہاں سے بھائی یہ دروازے سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ علی آ گئے۔ اب وہ گھبراہٹ بڑی کہ کہیں تلوار نہ چل جائے، اس لیے کہ رسول اللہ نے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ جریح بھاگا، اب وہ آگے علی پیچھے پیچھے۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھجور کے درخت کا سہارا لیا۔ اب وہ جا کر جیسے ہی درخت پر چڑھا اور رو رو کر کہنے لگا یا علی مجھے چھوڑ دیں، یا علی مجھے چھوڑ دیں۔ ایک بار علی نے جلال کے عالم میں کہا انزل، نیچے آ، خود سے نہیں اترا، علی کی آواز سے گر گیا۔ جیسے ہی کہا انزل، نیچے آ، وہ علی کی آواز سن کر گر گیا۔ اب وہ اکیلا تھوڑی گرا، دھوتی بھی ساتھ گری۔ بھائی میں بڑی احتیاط سے جملے کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ہی نیچے گرا، اس کی دھوتی اس کے ساتھ گر گئی۔ اب جیسے ہی یہ ہوا، علی نے اپنے چہرے کو موڑا اور فوراً سے کہنے لگے علی نامردوں پہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہمیں تنگ نہ کرنا، اس کو کیوں نہیں مارا، اس پر تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اس پہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ارے علی نامردوں پہ تلوار۔ بس بھائی اس آیت کی تفسیر ہو گئی اور آخری
جملے کہہ کے تقریر تمام کروں تو پتہ یہ چلا علی واپس آئے اور آ کر رسول اللہ کے سامنے. اب رسول بھی انتظار میں اور جس نے خبر دی تھی وہ بھی انتظار میں ہے. اب وہ جس نے خبر دی تھی وہ تو پھولے نہیں سما رہی تھی کہ جیسے علی سر لے کر آئیں گے رسول ہماری تعریفیں کریں گے کہ بھائی اچھا ہوا تم نے ہمیں خبر دی. اب وہ تعریف کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. اب تعریف آئے گی, اب تعریف آئے گی, اب تعریف آئے گی. جیسے علی نے آ کے یہ قصہ سنایا, یہاں سے علی آئے, وہاں سے جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے جب فاسق خبر لے کر جب فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا, اس پر تحقیق ضرور کیجئے گا. باتیں پہنچ گئی آپ تک. اب دیکھیے تقریر ہماری تمام ہو گئی اور ہم آج کی حد تک 5ویں آیت اور یہ 6ٹھی آیت جو ہے فاسق والی, اس پہ آ کے رک گئے. اب کبھی زندگی ہوئی, موقع ملا تو آگے سے گفتگو کریں گے. تقریر کو میں نے کہاں روکا تھا؟ ایمان. دیکھیے قبلہ تشریف فرما, انہوں نے صرف بتایا ایمان. اب میں جوڑتا ہوں, اگلی آیت پڑھیے. قرآن نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ, توجہ, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. سورہ حجرات, بس آخری آیت, تقریر تمام. قرآن نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ, اللہ نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور اگلا ٹکڑا وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. توجہ, آخری جملہ تقریر کا. اللہ نے جب مومنوں کو ساری تنبیہ کی, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, اب اللہ مومنوں کی تعریف کر رہا ہے آخری جملے تقریر کے. اور بس یہاں میں تمام کر دوں گا آیت کو اور اس سورے کو. اللہ نے کیا کہا؟ حبب الیکم الایمان, اللہ نے مومنوں کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے. بھائی تقریر جو پہلے جملے سے سن رہا ہے, میں نے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر تمام کر رہا ہوں. اللہ نے کہا حبب الیکم الایمان, اللہ نے مومنوں کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے. وَزَيَّنَهُ فی قلوبکم, اور ایمان کو مومنوں کے دل میں سجا رکھا ہے. اللہ نے مومنوں کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور مومنوں کے دلوں کو ایمان سے سجا رکھا ہے. اور پھر اگلا جملہ اللہ نے کہا اور اللہ نے, ہم نے نہیں, اللہ نے, ہم نے نہیں, اللہ نے مومنوں کے دل میں کفر کی نفرت ڈالی, فسوق کی نفرت ڈالی, عصیان کی نفرت ڈالی. راوی نے پوچھا مولا فسوق کیا ہے, کفر کیا ہے, عصیان کہاں کیا ہے؟ امام نے کہا ان تینوں کو چھوڑو, ہم ایمان بتا دیتے ہیں, اس سے یہ سب سمجھ لینا. کہا بتلائیے ایمان کیا ہے؟ کہا علی بن ابی طالب. اب دیکھیے میں نے تقریر کو کہاں روکا تھا. اللہ نے مومنوں کا امتحان علی کے ذریعے لیا, تو قرآن میں جہاں بھی لفظ ایمان آئے اس سے مراد علی بن ابی طالب. اللہم صلی اللہ. بھائی جملہ کہہ دوں آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے, اور اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے مومنوں کے دلوں کو ایمان سے سجا رکھا ہے. نہیں نہیں, ہم نے مومنوں کے دلوں کو علی سے سجا رکھا.
ارے جس میں علی سجے ہو آپ کہتے ہیں کفر کی محبت لاؤ، عصیان کی محبت لاؤ، فاسق کی محبت لاؤ، نہیں آ سکتی۔ نہیں آ سکتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ ختم ہو گئی تقریر، ختم ہو گئی تقریر۔ اب میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہم نے 7 آیتیں سورہ حجرات کی پڑھ دی، اور آیتیں کتنی 18۔ اب وہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ آخری جملہ تقریر کا یہ جو کہا معصوم نے کہ ہمارے کلام کا بار یا نبی اٹھائے گا یا ملک اٹھائے گا یا وہ جس کا امتحان علی کے ذریعے ہو چکا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بار اٹھا نہیں پا رہا، اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک اس کا امتحان علی کے ذریعے ہوا ہی نہیں۔ چونکہ ہوا نہیں، میں نے سورہ حجرات رکھی کیوں تھی؟ چونکہ ہوا نہیں تو وہ یہی تو جملہ کہے گا اگر علی کے پاس تقویٰ نہ ہو۔ وہ بیٹھا ہوا ممبر سے کہہ رہا ہے اگر علی کے پاس تقویٰ نہ ہو معاذ اللہ علی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کو دلیل بنا رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تیسری آیت میں اللہ کہہ چکا ہم نے علی کا امتحان لے لیا، وہ 13 پر کہہ رہا ہے علی جنت میں نہیں جا سکتے۔ بس ختم ہو گئی تقریر۔ یہی سورہ حجرات کا پیغام ہے۔ معصوم کا ادب، معصوم کا احترام، معصوم کی تعظیم، معصوم کی تقریر۔ جن حجروں کے بارے میں قرآن نے اتنی تفصیل دی، اسی حجرے کے دروازے پر آ کر کہنے لگے زہرا علی کو باہر نکالو۔ بس 2 جملے۔ اگر علی کو باہر نہ نکالا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ رو رو کر کہتی رہی اس گھر کو آگ لگا دو گے جس دروازے پہ رسول سلام کرتے تھے، اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں میرے حسن اور حسین ہے۔ بے ادب کہنے لگا کوئی بھی ہو ہم آگ لگا دیں گے۔ تو میں خدا نے کہا حجرہ رسول کا احترام کرنا، تم نے دروازے پر آگ لگا دی۔ ارے دروازے کو پھینکنے سے پہلے کہہ دیتے زہرا ہٹ جا۔ ختم ہو گئی تقریر۔ اب یہاں پر جو معصوم نے شکوہ کیا اور رو رو کے جب بھی اس واقع احراق کو بیان کیا تو رو کر امام کہتے تھے اگر کاش ہمارے چچا جعفر تیار ہوتے، کسی میں ہمت نہ تھی سیدہ کے دروازے کو آگ لگانے کی۔ اسی بات کو آگے بڑھا کر معصوم نے کہا اگر عباس زندہ ہوتے زینب کا خیمہ نہ۔ آخری جملہ، رسول اللہ حجروں کا احترام بتائے، اللہ حجروں کا احترام بتائے، امت حجروں کی بے ادبی کرے، امت حجروں کی بے ادبی کرے۔ اور ایسے میں کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو بہت یاد کرتے تھے بچے، جب در چھنتا تھا تو رو کر کہتے تھے ہائے چچا عباس، جب کوئی تماچا مارتا تھا رو کے کہتے تھے ہائے عباس۔ آخری جملہ تقریر کا راوی کہتا ہے ایک بار ایک ملعون زینب کے خیمے میں بڑھا، اس نے نیزے کو اٹھایا، وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا زینب پیچھے ہٹتی جاتی تھی، زینب اپنی چادر کو کس کے پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا ایسے تو چادر نہیں اٹھے گی، اس نے نیزے کو علی کی بیٹی کے سر پہ مارا۔ راوی کہتا ہے یہ منظر ایک بچے نے دیکھا، جیسے ہی بچے نے زینب کے سر سے لہو جاری دیکھا وہ فرات کے کنارے آیا، رو کر کہا عباس
بازو کٹا کر سو گئے زینب کی چادر. ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن. ماتم حسین.